بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت کا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ، چودھری برادران ٹریپ، کپتان کا ساتھ دینے سے انکار، پرویز الہی کا بہت بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کپتان کا بنی گالہ میں ہنگامی اجلاس طلب مفتاح اسماعیل ناظرین اسحاق ڈار سے بدلہ لے لیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء ضرور رکھا کریں۔ ناظرین، عمران خان نے پنڈی جلسے میں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد باقاعدہ تاریخ کا اعلان کروں گا۔ عمران خان کے اس اعلان نے حکومتی صفوں میں ہلچل مچا دی اور حکومت کی جانب سے بیانات سامنے آنا شروع ہوئے کہ عمران خان جو ہے وہ ہار چکے اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ آئے وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے تو رب گرا اپنی اسمبلیوں کو رہے ہیں، لیکن حکومت کی ناظرین عمران خان کے اس اعلان کے بعد حکومت کی دوڑیں لگ چکی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی دورے سے واپس آتے ہی وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی۔ اس ٹاسک کو آصف علی زرداری کو سونپ دیا گیا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی عمران خان کے کہنے پر کبھی بھی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ پرویز الہی کبھی بھی عمران خان کے کہنے پر اپنی حکومت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ اور ناظرین، دوسری جانب شرجیل میمن نے کہا کہ عمران خان کا پنڈی کا جلسہ ناکام ہو چکا ہے، اس سے بڑا جلسہ تو اب میں اپنے حلقے میں کرنے جا رہا ہوں۔ پرویز الہی سمجھدار ہے، عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ اور ناظرین، آصف علی زرداری کی ق لیگ کے صدر چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی اور انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ عمران خان اور پرویز الہی کو لے کر شروع دن سے ہی ناظرین تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ عمران خان پرویز الہی جو ہے وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ خاص کر عمران خان پر قاتلانہ حملے کو لے کر جو پرویز الہی نے کردار ادا کیا اس کو بھی کافی مشکوک قرار دیا گیا۔ عمران خان بھی نالا نظر آئے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود ایف آئی آر کا معاملہ لٹکایا گیا اور پھر عدالت کے حکم پر جو ایف آئی آر درج کی گئی اس کو بڑی چالاکی کے ساتھ اس میں عمران خان کے نامزد کیے گئے ناموں کے بجائے ملزم نوید کا نام شامل کیا گیا۔ لانگ مارچ کو لے کر بھی پرویز الہی کا ناظرین پر کافی تنقید ہوئی کہ وہ عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ میں اس طرح سے کھڑے نظر نہیں آئے جس طرح ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور پھر جس طرح سے شاہ محمود قریشی کی جانب سے انکشاف سامنے آیا کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے پر پرویز الہی سے مشاورت نہیں کی۔ عمران خان کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان کے فوراً بعد مونس الہی نے ٹویٹ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جب بھی وہ کہیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ لیکن ناظرین، اس تمام صورتحال میں پرویز الہی کی جانب سے باقاعدہ کوئی رد عمل سامنے نہ آنا بہت سے سوالات کھڑے کر رہا تھا، اور شاید ان سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کو یہ امیدیں نظر آنا شروع ہوئی کہ وہ پھر پنجاب میں عمران خان کے خلاف محاذ رائے شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی تمام امیدوں پر پرویز الہی نے پانی پھیرتے ہوئے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ پرویز الہی کی جانب سے پنجاب میں حکومت گرانے کے حوالے سے بہت بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا کہ رانا ثناءاللہ کو جلد پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے۔ پنجاب حکومت عمران خان کی ہے، وہ جب کہیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اور ناظرین، دوسری جانب آصف علی زرداری اینڈ کمپنی کی اس وقت دوڑیں لگ چکی ہیں اور حکومت نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ نہ صرف پنجاب بلکہ کے پی میں بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے خبریں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ کپتان نے زمان پاک میں ہنگامی اجلاس بلایا جس میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے باقاعدہ تاریخ کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی معاملات کو بھی لے کر ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ نون لیگ ناظرین تحریک عدم اعتماد کو لے کر اس وقت بہت امید نظر آ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو لیکن تحلیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، جبکہ دوسری جانب اگر پرویز الہی کی بات کی جائے تو انہوں نے اگر عمران خان کو دھوکہ دینا ہوتا تو اس وقت دیتے جب وہ اپنے بھائی چودھری شجاعت سے اپنی راہ جدا کرنے پر مجبور ہوئے تھے، اور لوٹوں کو نشانی عبرت بنتا ہوا چودھری پرویز الہی دیکھ چکے ہیں کہ ان کی سیاست اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پہنچ چکا ہے، مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اور ناظرین، اب نون لیگ کے اپنے
کئی لوگ مفتاح اسماعیل جو ان کے اپنے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں نے اپنی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے اسحاق ڈار کا سارا کچا کٹا کھول دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپنی حکومت کی ناقص کارکردگی کی بدولت پاکستانی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ حکومت تجربوں پر تجربے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ حکومت اس نظام کو چلانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ مفتاح اسماعیل بھی ناظرین اب کھل کر اپنی حکومت پر وار کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل بھی اب کھل کر اپنی حکومت پر وار کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ عمران خان کے حمایتیوں کی صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں اور عمران خان اور عوام کے موقف کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب کھل کر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ حکومت اس نظام کو چلانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اور ناظرین اعظم سواتی کی گرفتاری اور ان کی ویڈیو کو لے کر پہلے بھی مفتاح اسماعیل تحریک انصاف کے سر موقف کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے تھے اور اب بھی وہ اپنی حکومت کے خلاف تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مطلب بڑا واضح ہے، نون لیگ کے اپنے قریبی ساتھی بھی ان کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اگر اعظم سواتی کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر جو اعظم سواتی ہیں ان کی تقریر کے بعد پورے کا پورا منظر نامہ بدلا اور اس وقت حالات جو عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کرنے سے پہلے ہی کشیدگی کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ آئندہ چند گھنٹے بہت اہم ہو چکے ہیں۔ اعظم سواتی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے اعظم سواتی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری جانب اس تمام صورتحال میں اب عمران خان کی گرفتاری کو لے کر بھی اس وقت کافی خبریں جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو چکی ہیں۔